دوستوں آج رات سونے سے پہلے دولت کا یہ خاص عمل یا ربنا یا سلاموں کا پڑھ لینا، منٹوں میں دولت مل جائے گی۔ دوستوں یہ تسبیح دنیا کی سب سے تیز ترین اور خاص ہے۔ یہ عمل یا ربنا یا سلاموں کا ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا سلاموں کے معنی ہیں اے سلامتی دینے والے۔ دوستوں آج یہ تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی رات سونے سے پہلے اس عمل کو پڑھ لیں۔ یا ربنا یہ رب کو پکارنے کا سب سے محبت بھرا انداز ہے۔ رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے۔ اور اللہ والوں، آج اللہ رب العالمین کو اگر آپ لوگ راضی کرنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج رات سونے سے پہلے یا ربنا یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لینا۔ اور دوستوں یہ تسبیح دولت کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے بھی ہے۔ یہ عمل دولت اور شہرت کا اصل سر چشمہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں، نظر بد، جادو جنات کے معاملات ہیں، وہ سب چیخیں مارتے ہوئے باہر نکل جائیں گے۔ یعنی شفا کے لیے یا سلاموں کو پڑھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حلال رزق کے لیے، یعنی وہ رزق جو سلامتی والا ہو۔ تو دوستوں آج یہ تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ آج کا یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ آج اللہ رب العالمین سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ تو دوستوں اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ بس آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو۔ اس کے بعد پھر معجزہ دیکھنا، اس کے بعد اللہ پاک کا فضل دیکھنا، رب کا کرم دیکھنا کہ اللہ رب العالمین آپ پر کتنی مہربانیاں کرتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے آج رات سونے سے پہلے یا ربنا یا سلاموں کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوستوں اور کوشش کریں پانی کا گلاس، ایک گلاس پانی کا لے لیں، اس پر آپ لوگوں نے یا ربنا یا سلاموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر معجزہ دیکھیے گا، پھر اللہ رب العالمین کا فضل، رب کا کرم دیکھیے گا کہ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو کس طرح سے نوازتا ہے۔ تو دوستوں آج یا ربنا یا سلاموں کی یہ تسبیح رات سونے سے پہلے صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ یہ عمل صبح نہیں پڑھ سکتے، آپ یہ وظیفہ دوپہر میں بھی نہیں پڑھ سکتے، یعنی نماز فجر کے بعد اس عمل کو نہیں پڑھا جائے گا، نماز ظہر کے بعد بھی نہیں پڑھا جائے گا، نماز عصر کے بعد بھی نہیں، مغرب کے بعد بھی نہیں، عشاء کے بعد۔ دیکھیں جو رات ہوتی ہے نا اصل، وہ عشاء کے بعد ہوتی ہے۔ جب عشاء کی اذان ہو جائے اس کے بعد رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے پہلے، یعنی تہجد کے وقت تک آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور عموماً ہر بندہ جو سوتا ہے وہ 12، 1، 2 بجے تک ہی عام بندہ سوتا ہے، اکثریت بلکہ اسی ٹائم پہ سوتی ہیں۔ اسی لیے اس تسبیح کو رات سونے سے پہلے پڑھے جانے والا عمل کہا جاتا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ اس وظیفے کی فضیلت ہے۔ آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، جس کی آپ کو حاجت ہی نہیں ہوگی، مطلب آپ کو خواہش نہیں ہوگی کہ یار یہاں سے مجھے رزق ملے گا، وہاں سے بھی مل جائے گا۔ یہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے، اور جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اگر اس طرح سے دعا مانگ لی تو یقین کریں آپ کی تمام حاجتیں سب پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں بے شمار کے فائدے ہیں، میں اگر بتانا شروع کروں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں تو آپ کو اس کے فائدے بتاتا رہوں گا۔ بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے۔ سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ رزق کے معاملات کا حل ہونا، آپ کو رزق وافر مقدار میں ملے گا۔ اور اللہ والوں ہمارا زیادہ تر جو مسئلہ ہے وہ پیسوں سے ہی شروع ہوتا ہے، پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لازمی رزق کے لیے اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ حلال ذریعے اور حلال کا رزق آپ لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ،
تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ ہی ہیں، لیکن ایک سب سے کامن اور عام مسئلہ جو ہے
وہ ہے رزق کی تنگی، پیسوں کا نہ ہونا. کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ضروری چیز ہے. ہر چیز پیسوں سے ہو رہی ہے. سامان خریدنا ہے پیسوں سے، اگر گاڑی خریدنی ہے، مکان کا کرایہ، اسکول کی فیس، بجلی کا بل، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پیسے ضروری ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، لیکن پیسہ ضروری ہے اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی. تو رب سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے حلال دروازے کھولے، حلال رزق آپ کو ملے، جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں، زنا خوری کی طرف نہ جائیں، بد نظری کی طرف نہ جائیں، نشوں کی طرف نہ جائیں. اس لیے اللہ والوں حلال رزق رب سے مانگے اور صحت بھی مانگے. اور آپ کیا کہیں گے؟ رزق کریم، یا اللہ پاک رزق کریم عطا فرما. تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں. بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھیں، تنگ دستیاں ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں. اللہ والوں ہر دیکھیں مسئلے کا حل رب نے اپنے ہی ناموں میں رکھا ہے، اپنے ہی قرآن پاک کلام پاک میں رکھا ہے، نبی پاک کے ذکر میں رکھا ہے، درود پاک میں رکھا ہے، استغفار میں رکھا ہے. اور اللہ والوں ہم لوگ وہی وظیفے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. تو ہمارے چینل سے لازمی جڑیں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. ہم لوگ دوسری چیزوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، شارٹس دیکھتے ہیں، تو کچھ وقت ہمیں رب کے لیے بھی نکالنا چاہیے تاکہ ہم لوگ جب مرے تو کہیں یہ بات کہ میرے مولا تجھے بھی وقت دیتا تھا، میں نکالتا تھا، میں بے شک میں گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، میں پڑھتا تھا نمازیں. اس لیے نمازوں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں. اب دیکھیں مسئلہ کوئی سا بھی ہے، اب کوشش کریں ایک مٹھی چاول یا چینی رکھ لیں، صدقے کے لیے رکھ لیں. اور پھر جو ہے وہ چینی چاول کو آپ ڈال دیے گا، صدقہ کر دیجیے گا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چینی ہو تو چیونٹیوں کا ڈال دیں، چاول رکھیں تو وہ چھت پہ ڈال دیں تاکہ کبوتر وغیرہ چڑیا وغیرہ کھا لیں. ورنہ کچھ پیسے 150 روپے جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ آپ غریب کو دے دیں تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا. صدقہ ضروری ہوتا ہے کرنا نا، صدقہ بری بلاؤں کو بھی روکتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے اس کے اور زیادہ فائدے بھی ہیں. اور اللہ والوں پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں تاکہ اس پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے اس پانی کو پئیں گے تو آپ کے جسم میں وہ پانی جائے گا. زہر بھی ہوگا نا جسم سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین جلا دیں گے. انفیکشن ہوگا وہ بھی جلا دیں گے. نظر بد ہوگی وہ بھی جل جائے گی. اس طریقے سے یہ قرآنی کلمات جو ہوتے ہیں نا بڑے فائدے دیتے ہیں. تو اللہ والوں پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے رکھیں. اب دیکھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے. اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے. یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے. اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے. یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا. لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے. اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں. اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے. جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں. اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے. اللہ والوں یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے. اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں. یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا. یا ربنا یا سلامو
दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बाना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या हैं। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। एक नाम है या वहाबू, तो दूसरा नाम है या रज़्ज़ाकू। या वहाबू जिसके मायने है बहुत ज्यादा देने वाली जात, और या रज़्ज़ाकू ए रोजी देने वाले। अल्लाह वालों, या वहाबू वो खास नाम है जो कोई बंदा या वहाबू पढ़ता है जिसके मायने है रब की जात बहुत ज्यादा देने वाली है, तो रब की जात फरमाती है अल्लाह के बंदे तू मांग क्या मांगता है। या वहाबू एक ऐसा इसमें आजम है जो एक रात में तकदीर के बनताले खोल देता है। जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहते हैं, जल्द अपने मुंह से निकली हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, वो या वहाबू का और या रज़्ज़ाकू का ये खास वजीफा दोनों को मिलाकर पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आप ये वजीफा रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक आपकी तमाम हाजत पूरी हो जाएंगी। रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक तमाम तकदीर के बनताले खुल जाएंगे। अल्लाह वालों, या वहाबू या रज़्ज़ाकू ये दोनों नाम बहुत ही खास है। या रज़्ज़ाकू पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के 300 दरवाजों को खोल देता है। यहाँ पर 1, 2 या 3 दरवाजों की बात नहीं हो रही, 300 दरवाजों की बात हो रही है। तो खुद सोचे जब रिज़्क़ के 300 दरवाजे आप पर खुलेंगे तो अल्लाह वालों आपकी किस तरह से अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे और गैब से रास्ते बनेंगे। अल्लाह वालों तसव्वुर में नहीं आएगा कि मेरे पैसे यहाँ से भी आने थे और वो भी आ गए। ये अल्लाह पाक की गैबी मदद होती है और गैब से अमीर होने वाले ये आमाल और वज़ाइफ में बस आपने तवज्जो और अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए इस वजीफे को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को सिर्फ और सिर्फ 75 टाइम्स 75 मरतबा 75 टाइम आपने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, या वहाबू या रज़्ज़ाकू 75 टाइम्स ही पढ़ा जाएगा, ना 76 हो, ना 74, ना 74, ना 76, 75 बार 75 टाइम्स आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है। तरतीब को ध्यान से समझिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी नासिर हो। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना अव्वल पढ़ा था। कोशिश करें कि अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़े ताकि ये वजीफा आप लोगों को सही तरह से आपके काम आ सके। अल्लाह वालों, उसके बाद अपने दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह पाक से मांगना शुरू करें। आप मांग मांग के थक जाएंगे। रब के खजाने बहुत वसी व अरीज हैं, कभी खत्म नहीं होने वाले। इंशाअल्लाह अल्लाह वालों फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम जरूर लिखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।